رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ اس کے مٹاتا اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے رمضان مبارک کا آج پہلا روزہ ہے، بعد نماز عصر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے وائے شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمیل اتاری کراچی سے عرض گزار ہوں، سیدی امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈائلیسس کے مریض اگر روزہ رکھے تو ڈائلیسس ہونے کی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی عطا فرما دیں۔ ڈائلیسس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصل میں ڈائلیسس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہیمو ڈائلیسس ہے اور دوسری پیریٹونیل ڈائلیسس ہے۔ تو جو آپ نے مسئلہ بیان کیا وہ ہے کہ جس میں ہیمو ڈائلیسس جو ہوتی ہے، خون سے فاسد مادے وغیرہ وہ صاف کیے جاتے ہیں، اس سے تو واقعی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو دوسری پیریٹونیل ڈائلیسس ہے، اس میں مریض کے پیٹ تک سوراخ کر کے ایک موٹا پائپ ڈالا جاتا ہے اور باقاعدہ دوائی اس کے انجیکٹ ہوتی ہے پوری، تو وہ معدے تک باقاعدہ زخم کے ذریعے دوا پہنچنے کی طرح ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ تو معدے میں جائیے۔ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت، جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا مسجد کے حوالے سے، تو یہ جو مسجد بیت ہم گھر میں بناتے ہیں، یہ اس پہ بھی لاگو ہوں گے یا نہیں؟ مطلب اس میں بھی ہم نے یہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی، صفائی ستھرائی ہنسنا یہ سب وغیرہ وغیرہ جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے؟ مسجد بیت کے وہ آداب نہیں جو عام مسجدوں کے ہوتے ہیں۔ مسجد بیت میں البتہ صفائی ستھرائی رکھنا بہتر ہے، اگر نہیں بھی رکھی تو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہاں دنیا کی باتیں بھی کی تو کوئی حرج نہیں ہے، مدنی چینل لگا دیا، بے شک مدنی چینل بھی وہاں سنیں، اور مطلب فرق ہے دونوں کے آداب میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بہت 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 ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحری جہاز میں ہوتا ہے اور وہ مہینوں اسی میں رہتا ہے تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا بحری جہاز میں وہ مقیم کہلائے گا اور اس پر روزہ فرض ہوگا رکھنا؟ اگر وہ کنارے سے دور پانی میں جیسے بحری جہاز ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ احکام اس کے وہی جو خشکی کے احکام ہوتے ہیں، وہ سفر کتنے فاصلے کا کر رہا ہے، کتنے دن کا کر رہا ہے، یہ سب دیکھا جائے گا۔ اور وہی جو آپ نے کہا خشکی پر ہے یا پانی میں ہے، تو مہینوں جیسے کہا تو مہینوں ظاہر ہے کہ سمندر کے اندر ہی عام طور پہ گزرتے ہیں، تو اگر اپنے وطن سے اتنا دور ہے، اپنی بستی سے شہر سے اتنا دور ہے کہ جو شرعی مسافت بنتی ہے، تو اس صورت میں وہ شرعی مسافر ہوگا۔ پانی کا مائلیج یا جو فاصلے وہ زمین کی طرح نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ ہوا کی یعنی کشتی کی معتدل رفتار کے حوالے سے ہے، اس کے جو نٹیکل کہلاتے ہیں، وہ بحری نٹیکل ہوتے ہیں، الگ ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس میں سفر کے تعلق سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی نارمل روٹین کی جو سفر ہمارے شہروں میں زمینی سفر ہوتے ہیں، تو اب ایک شخص ہے جس کا سفر ہی زیادہ ہے مگر اپنے گھر سے نکلا، اور گھر سے نکلتے ہی ظہر کی نماز کا وقت، اب اس نے ظہر پڑھنی ہے، تو کیا وہ نکلتے ہی جہاں بھی ہوگا وہ مسافر والی نماز پڑھے گا یا اس کے بھی الگ احکام ہے؟ اسی طرح اگر کسی نے جہاز میں سفر کرنا، جیسے کراچی سے اگر اس نے کسی اور شہر یا ملک میں جانا ہے، اب کراچی گیا تو اسی ملک کے لیے یا اسی شہر کے لیے وہ گھر سے نکلا، اب جیسے کراچی ایئرپورٹ ہے تو کراچی ایئرپورٹ پر وہ مسافر والی نماز پڑھے گا یا مقیم والی نماز پڑھے گا، یعنی پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ اس تعلق سے بھی رہنمائی فرما دیں. شہر سے نکلتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی مسافت پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اگر وہ شرعی مسافت کے لیے نکلا ہے 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کے لیے، تو اب جیسے ہی شہر جو اس کی آبادی ختم ہوتی ہے یا برابر اس کے ساتھ متصل آبادی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، تو اس سے نکلتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا. اب اس نے یہاں پر قصر ہی نماز پڑھنی، جیسے ظہر کا آپ نے فرمایا تو 4 رکعت کی 2 رکعتیں فرض پڑھنی ہیں. پھر جس جگہ پر جا رہا ہے 92 کلومیٹر دور، وہاں جا کے اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کرتا ہے کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے، تو اس صورت میں تو وہاں پوری پڑے گا، ورنہ پھر وہ قصر ادا کرے گا. اب جیسے ایئرپورٹ کی آپ نے مثال دی، تو ایئرپورٹ جو ہمارے یہاں کراچی باب المدینہ میں ہے یا دیگر مقامات پر عام طور پہ ہوتا ہے تو شہر کی حدود میں ہی ہوتا ہے، اسٹیشن بھی عام طور پہ حدود میں ہی ہوتا ہے، تو وہاں پہنچ کے ابھی مسافر نہیں ہوگا، شہر کی حد سے باہر نکلے گا تو مسافر ہوگا. جہاں اسٹیشن یا ایئرپورٹ واقعی بستی سے باہر ہے تو پھر یہ کہ وہاں پھر یہ مسافر ہو جائے گا. اور جو 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کی مقدار بتائی نا، تو یہ آبادی، اپنی آبادی جس میں یہ رہتا ہے، یہ ختم ہونے کے بعد کاؤنٹ ہوگا، یعنی گھر سے. یا ہمارے یہاں یہ جو طریقہ کار ہے کہ سٹی سینٹر جو ہوتا ہے اس سے مائلیج یا جو بھی کلومیٹر ہے وہ ناپے جاتے ہیں. تو یہ بھی شرعی اعتبار سے نمازوں وغیرہ کے لیے یہ اس کا بھی اعتماد نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے. شروع جہاں سے آبادی ختم ہوگی وہاں سے، اب کہیں سے آبادی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے یہ باہر نکلا تو اب یہ اس کا جو بھی سفر کے مسائل بیان کے وہ اس کا احکام نافذ ہوں گے. کہیں سے یہ کہ بہت دیر تک آبادی دور تک چلی گئی ہے تو وہاں کا پھر اعتبار ہوگا جب یہ اس سمت کے اس ڈائریکشن کے مطابق وہ اپنی آبادی سے نکلے گا. تو یہ تھوڑا اس میں غور کرنے کے مسائل ہیں. اپنے نماز کے احکام میں مسافر کی نماز یہ رسالہ موجود ہے، اس میں بھی نہ سمجھ پڑے تو مہربانی کر کے جن کو سفر کرنا ہو سمجھ نہ پڑتی ہو تو علماء سے رجوع کر لیا کریں. اب یہ کہ مدنی چینل پر آپ نے سوال کر بھی لیا، اب وہ سوال چلا نہیں چلا تو آپ مدنی چینل پر تھے اسکرین پر سننے کے لیے یا نہیں تھے، تو اس لیے دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود، تو ان سے ضرور رہنمائی حاصل کرنے وہ کوئی پائی حساب سے نہیں لیں گے. فی سبیل اللہ سروس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تراویح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں یا 3-4 رکعتیں ہماری رہ جاتی ہے، وضو کر کے واپس آتے ہیں، تو وہ کب پڑھیں؟ تراویح وطر کے بعد یا وطر سے پہلے؟ وطر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، ورنہ وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات بھی ہیں. خرم شہزاد معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کیا استعمال شدہ جیولری پر بھی زکوٰۃ لازمی ادا کرنی ہوگی؟ سونا چاندی ہے تو استعمال شدہ ہو یا استعمال میں رہتا ہو یا نہیں رہتا ہو، یہ مطلب یعنی کہ اس پر زکوٰۃ آتی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے رقم یا قرضہ اس پہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ یہ ادا کرے گا تو صاحب نصاب نہ رہے گا، تو وہ الگ صورت ہے. ورنہ ایک استعمال شدہ ہے نہیں ہے، عورت کے ہیں، عورت کماتی ہے نہیں کماتی، کیوں یہ غلط فہمی تو ہر سال ہم مطلب بیچ میں بھی کبھی موقع ملتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کماتی نہیں ہے تو کچھ جو کمائے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس کے بعد رقم ہے اپنی قبضہ ہے ذاتی ہے مطلب، تو وہ اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ محمد بلال معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہسپتال اور یا فیکٹری وغیرہ میں
نماز پڑھنے کے لیے مساجد وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں، تو کیا وہاں بھی اعتکاف کروانا ضروری ہے؟ اعتکاف ویسے بھی ہر مسجد میں تو کروانا ضروری نہیں ہوتا. پوری بستی میں ایک مسلمان اگر اعتکاف کر لیتا ہے 10 دن والا، جو سنت موقدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے، تو ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو گیا، اور ایک نے بھی نہیں کیا تو سب نے گویا سنت ترک کی، سب پر اس کا وبال آئے گا. تو وہ ہاسپٹل کی مسجد، اگر مسجد ہے تو ہاسپٹل اور اس طرح کی جگہوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں بعض اوقات تو وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ جائے نماز ہوتی ہے. اب وہ جیسا مطلب ہے، کہیں مسجدیں بھی ہوتی ہوں گی، بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں اور باہر عالیشان مسجد بنی ہوتی ہے اسی کمپاؤنڈ میں. تو اب یہ کہ وہ تو جنہوں نے بنائی ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ مسجد کی نیت کی ہے یا وہ جائے نماز ہے. اگر مسجد ہے تو اس کے احکام اپنے ہیں، اگر مسجد نہیں ہے جائے نماز ہے تو اس کے الگ اپنے مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے اور میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، تو کیا میں روزے میں اسٹیم اور غرارے کر سکتا ہوں؟ تو آپ ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے سوالوں دعاؤں سے نواز دیجیے اور میرے نظر صحیح ہونے کی دعا بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اور روزے کی حالت میں اسٹیم یعنی بھاپ نہیں لے سکتے، اور غرغرے کر کے وہ جو غرغرے کرتے، یہ بھی روزے میں مطلب منع ہے، مکروہ ہے کہ امکان رہتا ہے کہ پانی اتر جائے گا. اگر پانی اتر گیا حلق سے نیچے روزہ یاد ہوتے ہوئے پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہیں اترا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو احتیاط کے لیے یہ ہے کہ غرغرے نہ کیے جائیں. غرارے بھی بولتے ہیں اس کو. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اور نزلہ، جس کا نزلے کا مزاج ہوتا ہے بلغم وغیرہ کا، تو تجربہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اس میں چاول اگر چھوڑ دے، ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کرے، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے، اس طرح احتیاطیں کرے گا تو پھر اس طرح نزلوں کی تکلیفوں سے بچا رہ سکتا ہے. پھر کبھی کبھی ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ آئے دن نزلہ ہوتا ہے. جو چاول کھاتے ہیں نا، وہ جب دیکھو بیچارے چھینکے مارتے ہیں اور نزلے میں مبتلا رہتے ہیں، گلے میں خراش، گلے میں تکلیف، درد وغیرہ یہ اترتے ہیں. یہ بلغمی مزاج کی علامت ہے. مختلف مزاج ہوتے ہیں نا، تب یعنی جسمانی کیفیات. 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. اب رمضان میں پرہیز بتانا یہ بھی بندے کو ہنسانے والی بات ہے. رمضان میں بھی پرہیز کرتا ہے. تلی ہوئی چیزیں اور کون سا سارا سال سامنے آتی ہیں، رمضان ہی میں تو آتی ہیں. رمضان میں ہی تو اسپتال و کلینک سارے بھرے ہوتے ہیں اور ایسا رش ہوتا ہے. یعنی کہ رمضان کی جو آخری دن آتے ہیں نا، ان میں آپ کو آسانی سے ہاسپٹل میں شاید وہ رش ہوتا ہے. یہ عام طور پہ جو گلیوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، اور ان کی مطلب کمائی کے دن ہوتے ہیں یہ آخری دن رمضان کے. رمضان تو رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے. حدیث پاک میں بیان فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ ڈاکٹروں کی چاندی کیوں ہو جاتی ہے آخری دنوں میں؟ وہی ہمارے اصل کباب سموسے نکل رہے ہوتے ہیں، پکوڑے نکل رہے ہوتے ہیں، شربتیں نیلے پیلے جو شربت ہم لوگ پیتے ہیں نا، یعنی ان کو احتیاطاً زہر نہیں کہتا. اب اس میں سمجھ جائیں، بڑے عجیب و غریب مطلب نظام چل رہے ہوتے ہیں. اور فوڈ کلر ڈالنا، کس نے فوڈ کلر، بعض فوڈ کلر بہت مہنگے ہوتے ہیں، جیسے گلابی فوڈ کلر بہت مہنگا ہوتا ہے، اور شربت وغیرہ بھی زیادہ لال گلابی ہوتے ہیں یا دیگر کلر کے ہوتے ہیں. میں کسی بھی شربت کا اور دیگر کلر کے بھی شربت ہیں، بعض ان کے نام میں نے سن رکھے ہیں کہ وہ خطرناک ہے، لیکن میں نام لے نہیں سکتا. کمپنی کیس کر دے گی تو کون بھوک دے گا اس کو. تو یہ کہ آپ اس میں سمجھ جائیں، شربت ہے نا، آپ کو پینا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو پانی میں شہد تھوڑا ملا لیں. شربت یہی ہے، بہترین شربت اور صحت بخش شربت. اگر شوگر وغیرہ نہ ہو تو شوگر کے مریض کو شہد سے بچنا ہے. 1 چمچ شہد
एक गिलास पानी में पिलाकर इफ्तार में आप इस्तेमाल करें अगर अल्लाह तौफीक दे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। और पानी हो नीम गर्म, असल पानी हम लोग ठंडा ही नहीं, ठंडे में ठंडा ज्यादा ठंडा यख जिसको बोलते हैं वो पानी हमारे पिया जाता है जो मैदे को तबाह करता है कई बीमारियों के लिए। मतलब वो हमें समझो कि इंडिकेट करता है कि अब तैयार रहना। मैं आई वो बीमारी बोली कि मैं भी पीछे वहां तैयार रहना और ठंडा पानी थोड़ा पी ले, तो फुला फुला डॉक्टर ने रोजी में बरकत की दुआ की है तो उधर तुमको जाना है, ये मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, समझे। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम करें। और ये कबाब समोसे पकोड़े के जो थाल इन दिनों सजते हैं ना, इन पर अब मैं बोलूँ हल्का हाथ रखें, ये भी एक जुमला है लेकिन हल्का हाथ रखना किसको आता है। नफ्स इतना मतलब उस वक्त चीख रहा होता है कि जल्दी अजान जल्दी हो जाए, अच्छा 2-4 मिनट। तो इसलिए वो मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम करते हुए आप या तो मुमकिन है तो शहद का पानी पिए, या सादा पानी भी अच्छा है, मतलब हर वक्त आदमी शहद का पानी पीता है। ये शहद के फवायदे फी शिफाउल लिन्नास कुरान करीम में कि शहद में इंसान के लिए शिफा है। और बाजों को शहद भी नहीं चलता, जिनका मिजाज सफरावी होता है ना, ये पित्त बोलते हैं इसको, और पीला पानी होता है एक तरह का, ये भी उनको शहद मुवाफिक नहीं आता। हर सूरत में आप बोलो शहद पी, इनका अगर जो इस तरह के अमराज होते हैं ना, जिनको ये अमराज नहीं है सिर्फ मिजाज होता है जैसे बलगमी मिजाज, तो उनको नहीं शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बोले डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर को भी डॉक्टर इन चीजों को मानते नहीं सर। ये जो मिजाज है ना, 4 मिजाज होते हैं, ये बलगमी, सफरावी, 2 और भी हैं। तो ये हकीम लोगों की तकसीम है जो बिल्कुल अक्ल के मुताबिक है, जो मैंने बाज तजर्बात होते हैं ना अपने अपने, ये वो सही होती है। जैसे डॉक्टर है नाफ, ये तो अवाम में हकीम नाफ हट जाती है, डॉक्टर इसको नहीं मानते, ताज्जुब हुआ। तो इनकी अपनी तहकीक है, मैं इनमें तनकीद नहीं कर रहा, अपनी अपनी तहकीकात होती है। लेकिन अब बच्चा भी जिनको थोड़ा बहुत भी तजर्बा, उनको पता है कि नाफ हट जाती है। नाफ मतलब आदमी खुद अपनी टेस्ट कर जाते हैं। जब आपका पेट गड़बड़ करे, कोई 1-2 बार वॉशरूम का चक्कर लगे ना आपको, या पटपुट बोलता हो, तो आप अपना यूं दुआ की तरह हाथ उठा लें। दुआ के लिए नहीं है, दुआ की तरह हाथ उठा लें। और ये जो लकीरें हैं ना, छोटी उंगली की जैसे है ना, ये लकीरें, ये दोनों छोटी उंगली की लकीरें पोरवा बोलते हैं, इसकी लकीर को बिल्कुल मिला है इसको। तो जब ये मिल जाएंगी तो सारी मिल जाएंगी। इस तरह हथेली की लकीरें, ये सब इस तरह मिल जाएंगी ना। अब ये मेरी सारी लकीरें मिली हुई इस वक्त मेरा मैदा दुरुस्त है, ये इसका मतलब यानी कि मतलब है। लकीरें फिर भी नहीं समझ आएंगी इसमें। तो लकीर अगर कोई भी आगे पीछे हुई ना, वो आप देख लेंगे। अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ है बस, तो आपको समझ आ जाएगी कि लकीर थोड़ी नीचे आ गई है। ये कुदरती निजाम है इसका। इसका मतलब है आपकी नाफ डिस्टर्ब है, नाफ उतर गई है। अब ये नाफ उतरने के आमतौर पे अमलियात होते हैं, उससे वो नाफ सेट हो जाती है, हाथों हाथ सेट हो जाती है। बाज ऐसे आयात भी पढ़ी जाती हैं, औरात भी होते हैं जिससे नाफ दुरुस्त हो जाती है। इनकी छोटी उंगली के, हाँ ये सारे मतलब ये यहां से थोड़ा हथेली की वो जो है ना लकीर नीचे जा रही है। जिन्होंने जो दिखा रहे ना, ये अपने पेट को चेक करें। अब उसकी तरफ देखते नहीं है यार। खाली कबाब समोसे खाने से ही, अब कबाब समोसे तो आज से शुरू होंगे, कल चांद रात लोगों ने खिलाते हैं। कबाब समोसे जो खाए वही पेट पकड़ के बैठे, ये भी जरूरी नहीं है। कबाब समोसे हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। कभी खाए तो आपने 1-2 पीस खाए। हमारे यहाँ मतलब ये डट के खाने का बहुत रवाज है, इसकी वजह से ज्यादातर खराबी बढ़ जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अली साकिब का सवाल है कि अगर कोई रोजे में नमाज नहीं पढ़ता जॉब की वजह से, तो क्या उसका रोजा हो जाएगा, रोजा कबूल हो जाएगा? रोजा है, नमाज है। अगर जॉब की वजह से नमाज नहीं पढ़ता तब भी गुनाहगार है, सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ता तब भी गुनाहगार है। तो ऐसी जॉब भी जायज नहीं है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो।
या नमाज जिसमें चली जाती हो तो दूसरी जॉब करे। अल्लाह रोजी देने वाला है, नमाज फर्ज है, रोजा बहरहाल इसका हो जाएगा। अगरचे नमाज तो आम दिनों में भी गुनाह तर्क करना और रमजान में गुनाह की हलाकत मजीद बढ़ जाती है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तरावी के ताल्लुक से कुछ सवालात आपसे करने हैं। क्या औरत तरावी की इमामत करा सकती है? नहीं करा सकती। तरावी और कोई सी भी नमाज की औरत इमामत नहीं कराएगी। तरावी की नियत करना भूल गए तो क्या तरावी हो जाएगी? अगर नमाज की जो पढ़ रहा है उसके जहन में कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इस वक्त, ये पता हो उसको, तो ये मतलब, और तरावी का वो वक्त है या जहन में आमतौर पर होता है कि मैं तरावी पढ़ूँ, तो अगर है जहन में तो अल्फाज जुमले मुंह से अदा करना ये कोई शर्त नहीं है, दिल में हो नियत। क्या मुसाफिर पर भी तरावी पढ़ना जरूरी है? मुसाफिर के लिए भी सुन्नत तो है कि तरावी पढ़ेंगे। अब तो सफर बहुत आसान है उससे। क्या तरावी में हर 2 रकात के बाद जो बैठते हैं वो फर्ज है? 4 रकात के बाद बैठना मुस्तहब है, और नहीं बैठा तो कोई गुनाह नहीं है। 4 रकात के बाद 4 रकात, इसको तरवीह बोलते हैं 4 रकात को। क्या तरावी पढ़ने के लिए रोजा रखना जरूरी है? रोजा रोजा है, तरावी तरावी है। किसी को किसी उज्र की वजह से रोजा कजा करने की इजाजत मिल भी गई, लेकिन फिर भी तरावी उसके लिए बाकी है। वो सुन्नत मुक्कदा है और वो अदा करने की ताकत है, और कोई यहाँ भी रुकावट ऐसी नहीं है, तो तरावी तो उसको पढ़नी है। महल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं? मतलब बेहतर ये होता है कि अपने महल्ले की मस्जिद में बंदा पंजगाना नमाजें पढ़े, लेकिन जहाँ जुमा होता है तो वो जुमा पढ़ेगा। तो अगर तरावी इस तरह आप किसी और मस्जिद में जाके पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। ईशा की नमाज से पहले तरावी पढ़ ली तो क्या हो जाएगी? ईशा के फर्ज के बाद ही तरावी का टाइम शुरू होगा, ईशा से पहले नहीं होगी। ईशा की जमात मस्जिद में हो गई तो क्या वो तरावी की जमात पढ़ सकता है? उसका मसला ये है कि ईशा के फर्ज नहीं मिले तो तरावी तो पढ़ सकता है बाजमात। बेहतर है कि वित्र बाजमात ना पढ़े। ईशा के फर्ज तो मैंने पढ़ने हो तो अंडरस्टूड है, तो अभी अर्ज किया कि ईशा के फर्जों के बाद ही तरावी का वक्त शुरू होता है। क्या वित्र के बाद तरावी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। क्या नाबालिग बच्चे के पीछे तरावी पढ़ी जा सकती है? नाबालिग सिर्फ नाबालिगों की इमामत कर सकता है, बालिग इसके पीछे पड़ेगा तो बालिग की नहीं होगी। तरावी का आखिरी वक्त कब तक है? सुबह सादिक तक। जब रोजा बंद होता है ना, सहरी का टाइम खत्म होता है, उस वक्त तक तरावी का टाइम भी होता है। दुआए तरावी याद ना हो तो वो क्या करे? दुआए तरावी याद हो तो पढ़े अच्छा है, नहीं पढ़ता कोई गुनाह नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़े उस वक्त, कोई भी जिक्र अस्कार करे, फिर फर्ज चुप भी बैठा है तब भी कोई गुनाह नहीं है उस पर। ये नवाज अली का सवाल है, वित्र में इमाम साहब रुकू में चले जाएं और मुक्तदी की दुआए कुनूत पूरी ना हुई हो तो क्या हुक्म होगा? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका इतना भी पढ़ लिया और इमाम रुकू में चला गया, तो इमाम के साथ रुकू में चला गया तो इसकी कुनूत का जो वाजिब था वो अदा हो गया। एक रोजा ना रखने का कितना फिदिया अदा करना होगा? मरीज हैं और फिदिये की रकम बेटे को दे सकते हैं? मरीज के लिए तो फिदिया है भी नहीं, फिदिया बूढ़े के लिए, वो भी शेख फानी, ऐसा बूढ़ा के जिसमें रोजा रखने की ताकत ना अब है ना बस जाहिर आइंदा ताकत आने की कोई उम्मीद है। तो ऐसी सूरत में एक रोजे का एक फिदिया उसको देना है सदका फित्र की मिकदार में। और अगर सर्दियों में रख सकता है, गर्मियों में नहीं रख सकता, तब भी फिदिया नहीं देगा, बल्कि वो सर्दियों में कज़ा कर लेगा रमजान जबकि गर्मी में। और अगर फिदिया अदा करने के बाद भी ताकत आ जाती है रोजा रखने की, तो ये जो फिदिया दिया था वो नफल सदका बन गया और वो रोजे कदा करने होंगे। ये सिर्फ बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए नहीं है। हाँ, बेटे को नहीं दे सकते फिदिया, फिदिया उनको दे सकते जिनको ज़कात दे सकते हैं। तो ज़कात न बेटे को दे सकते न बाप को दे सकते। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकिरा